السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے۔ ایک بڑی اہم بات میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو میرا دوسرا چینل ہے اے ایم قاسمی آفیشل، جہاں پر الحمدللہ ہم نے الف سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہے اور آپ لوگوں نے سیکھا ہے۔ اب قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے آسان انداز میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کو ملے گی کہ پورے یوٹیوب پر الحمدللہ اتنے آسان انداز میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اور الحمدللہ جب میں نے قرآن مجید کی تفسیر کی کلاسز اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں تو لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لیے روزانہ یا 2-3 دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، 15-20 منٹ نکالیے اور ان ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیے، اپنے گھر پہ سب کو دکھائیے، کیونکہ ہم اپنی پوری لائف میں ہر کام سیکھ لیتے ہیں، موبائل چلانا سیکھ لیتے ہیں، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھ پاتے تو صرف اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ پاتے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے لیکن قرآن نہیں آتا۔ ہمارے بنانے والے، ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، آپ کو بہت علم حاصل ہوگا۔ اور جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو عربی سیکھنے کے لیے ہمارے مفتی وسیم صاحب جو دہلی میں رہتے ہیں جامع مسجد کے پاس، تو انہوں نے عربی سکھانے کا حال ہی میں سلسلہ شروع کیا، الف سے لے کے پوری عربی سکھا رہے ہیں وہ۔ تو اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی وسیم آفیشل، میں نے ان کا لنک دے رکھا ہے، وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ عربی آپ بہت آسان وے میں پڑھنا، بولنا اور سمجھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک میرے پاس کسی نے پوسٹ بھیجی کہ راکھی ساون عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ان کو دعائیں دی ڈھیر ساری، اور میں سوچنے لگا کہ یار اگر آدمی کے دل میں تھوڑی سی بھی چاہت ہونا سچ جاننے کی، حق کو ایکسیپٹ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ ایک راکھی ساون جیسی عورت جو ہے نا وہ مکے میں پہنچے گی، اللہ کا گھر دیکھنے پہنچ جائے گی۔ لیکن دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے کہ آدمی کے اگر دل میں تھوڑی سی بھی چاہت ہو نا سچ جاننے کی، حق جاننے کی، تھوڑی سی وہ حق کی تلاش میں اگر جستجو اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو لوگ حق سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، سوچنا ہی نہیں چاہتے صحیح غلط کے بارے میں، تو آپ دیکھو کتنے ایسے مسلم ایکٹر اور ایکٹریس ہیں جو وہاں شوٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں گورنمنٹ سے ملنے جاتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، لیکن کبھی عمرہ اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں جانے کی ان کو توفیق تک نہیں ہوتی۔ ساری زندگی وہ 85 بار سعودی گئے لیکن کبھی ان کو اس کی توفیق نہیں ملی جو اللہ نے راکھی ساون کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن راکھی ساون کو خوب قبول فرمائے۔ اب تو ان کا نام فاطمہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ الگ میٹر سے جو ان کے جھگڑے چل رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ گھریلو جھگڑے تو سبھی جگہ چلتے ہیں یار، لیکن اللہ نے اس خاتون کو قبول کر لیا، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کو خوب اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال سمیر ملک پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سب، اسی لیے میری فیملی کو آپ پہ زیادہ یقین ہے، کیونکہ پوری فیملی جو ہے نا وہ ہماری ویڈیو دیکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے آپ سے، میرے بیٹے کا نام محمد سمد ہے، لیکن ایک قاری صاحب نے کہا کہ اللہ کا نام ہے اس لیے عبد الصمد ہوتا ہے، لیکن مجھے عبدل نہیں لگانا، کیا محمد سمد نام رکھ سکتے ہیں؟ وہ جو قاری صاحب ہیں انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، کیونکہ سمد اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور اللہ کے 99 جو نام ہے نا اس میں سے اللہ کی وہ صفات جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، تو وہ نام اسی صفت کے ساتھ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ سمد بے نیاز، یعنی سب جس کے محتاج ہوں اس کو سمد کہا جاتا ہے، تو ایسی شان تو صرف اللہ کی ہے، تو سمد نام اللہ کا ہے۔ کسی کا نام اگر ہمیں رکھنا ہے تو عبد الصمد ہمیں رکھنا چاہیے، تو عبد الصمد صحیح نام ہے جو قاری صاحب نے آپ کے بتایا ہے، اور آپ کو عبدل نہیں لگانا تو کوئی اور نام آپ تلاش کر لیجئے، لیکن سمد نام بہت اچھا ہے، اس میں آپ عبدس لگا دیجئے، عبد الصمد۔ تو عبد الصمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بھی یہ نام بہت پسند ہے جس میں عبد کا لفظ آتا ہے، جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، کیونکہ اس میں
بندگی کا اظہار بہت زیادہ ہے، تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ عبدالصمد آپ نام کر دو، یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس سے یہ معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ کو پسند آ رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. تو اللہ کو عبد کے ساتھ جو نام جوڑتے ہیں نا، عبد الہادی ہے نا، عبد الغفار، یہ تو عبد کے ساتھ جو نام ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ نام رکھیے آپ. اپنی پسند مت دیکھیے، اپنی پسند کو وہ بنا لو جو پسند نبی کی ہو. میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے صاحب، اب بہت سارے سوالات ہیں ہمارے سامنے. فخر الدین پوچھتے ہیں، میں فخر الدین ٹانا پٹا سے، میرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز واجب ہے تمام مسلمانوں پر، ٹھیک ہے، مردوں پر واجب ہے. تو جمعے کی نیت کیسے کریں؟ بھائی میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی جمعے کی نیت. ٹھیک ہے. اچھا، سورت میں نفل میں کون سا وقت ملائیں، ظہر یا جمعے کا؟ ارے آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے جا رہے ہو تو دل میں جمعہ ہے آپ کے، جمعے کی نماز نکل گئی تو آپ ظہر کی نماز پڑھو گے. ٹھیک ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ارقم مجاہد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پلیز میرے 2 سوالوں کا جواب دے دیجئے پلیز. نمبر 1، ہمارے یہاں کبھی کبھی گندا پانی آ جاتا ہے، ناپاک پانی ہوتا ہے، وہ نالی وغیرہ کا، پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے آ جاتا ہے. کبھی ہمارے یہاں RO لگا ہوا ہے، اس سے پانی فلٹر ہو کر صاف آتا ہے. پھر تو اس پانی کو پینا اور اس سے وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا ناپاک پانی فلٹر ہونے سے پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھو بہت اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے. پانی اگر ناپاک ہو جائے تو فلٹر ہونے سے وہ صاف تو ہو جاتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا. اور صاف ہونے میں اور پاک ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو یہ میرا یہ امامہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی صاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی پہ اگر کوئی بچے کا پیشاب لگ جائے یا کوئی ایسی ناپاکی لگ جائے جو دیکھے نا، مان لیجیے بچے کا پیشاب لگ گیا اس پہ، وہ سوکھ گیا، تو یہ صاف تو ہے لیکن یہ پاک نہیں ہے کیونکہ اس پہ بچے کا پیشاب لگ چکا ہے. تو صاف ہونا الگ ہے، پاک ہونا الگ ہے. میں یہ کپڑے پہنا ہوا ہوں، مان لیجیے یہ ٹربن ہے یا امامہ ہے، یہ ابھی پاک ہے، میں اس کو پہنا رہوں گا تو یہ گندا ہو جائے گا. تو یہ گندا تو ہے لیکن پاک ہے. ٹھیک ہے، تو پاک ہونا الگ ہے اور صاف ہونا الگ ہے. اللہ نے پاک رہنے کا بھی حکم دیا اور صفائی کا بھی حکم دیا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز صاف ہو وہ پاک بھی ہو. پاک ہونا الگ ہے اور صاف ہونا ضروری ہے، صاف بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پاک بھی رہنا چاہیے، صاف بھی رہنا چاہیے. اب جب آپ یہ فارمولا سمجھ گئے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اب جو ناپاک پانی ہے وہ فلٹر ہو کے صاف تو ہو گیا لیکن وہ پاک نہیں ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو RO لگا ہوا ہے، اس سے پانی فلٹر تو ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، لیکن وہ پاک نہیں ہوگا. اگر پائپ لائن ٹوٹتی ہے اور پانی گندا آنے لگتا ہے، آپ فلٹر سے اس کو پینا شروع کر دے تو فلٹر کر کے، تو وہ پانی ناپاک ہی کہلائے گا. اور ایسے پانی سے ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کہیں سے پائپ لائن ٹوٹی اور پانی جو ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، نہ پانی کی اسمیل چینج ہوئی نہ پانی کا ذائقہ چینج ہوا، تو اس سے وضو وغیرہ جائز ہے. لیکن اگر پانی کی اسمیل چینج ہو گئی، اس کی خوشبو چینج ہو گئی، ذائقہ بھی چینج آ رہا ہے، تو پھر اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز نہیں اور ایسے پانی کو پینا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاک پانی پینا چاہیے، صاف پانی پینا چاہیے. اور بڑے بڑے جو ملک ہیں نا ودیش، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر زمین کے نیچے سے پانی نکالنا یہ اللیگل ہے. وہ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی فلٹرز مشینیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے گندے پانی کو جو ہے نا، وہ گٹر کے پانی کو صاف کرتے ہیں. تو صاف ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی ناپاک پانی اگر صاف ہو جاتا ہے تو وہ صاف ہے، پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، میری بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں، تو کیا میں صرف فرض نماز پڑھ سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قضا عمری نماز، یا مجھے پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے آپ فرض نماز پڑھو، اس کے بعد صرف سنت موقدہ پڑھ لو. آپ جو سنت غیر موقدہ ہیں، نفلیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس کی جگہ آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اچھا، نسرین پروین کہہ رہی ہیں ایڈمن صاحب آپ میرے سوال کو مفتی AM قاسمی صاحب کے پاس پہنچا دیں تاکہ مفتی صاحب میرے سوال کا جواب صحیح وقت پر دے سکیں. سوال یہ ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ہی نکالنی ہوگی یا پھر روپے سے؟ پلیز مفتی صاحب اس بارے میں جواب سنڈے ایپیسوڈ میں ضرور دیجیے گا. آپ کا سوال مجھے مل گیا ہے. زکوٰۃ آپ جیسے چاہیں ویسے نکال سکتے ہیں. کیش دے دو، چاندی دے دو، سونا دے دو، ضرورت کی چیزیں آدمی کو دے دو، تو کسی بھی فارمیٹ میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں ہی دی جائے. ٹھیک ہے، آپ پیسے میں بھی دے سکتے ہیں، اناج میں بھی دے سکتے ہیں، کپڑوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. جو بھی انسانوں کی لیے ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ اس شکل میں دے سکتے ہیں. اچھا، دا غفران بھائی جان،
میرے سسر جی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ انتقال سے پہلے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میری بیٹی کا 20 سال سے بچہ نہیں ہے، تو میرے سسر جی اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک بچہ اپنی دیدی کو دے دینا ایسا بول کر گئے ہیں۔ ہم دونوں بھی راضی ہیں دینے کے لیے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو، بچہ کسی کو گود دینا تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچہ کسی کو گود دے دو اور پھر آپ نے کسی کا بچہ گود لیا تو اب آپ نے فادرس نیم اپنا جوڑ دیا، ایسے نہیں کر سکتے آپ۔ جو جس کا بچہ ہے وہ اسی کا رہے گا۔ ہاں، پال آپ سکتے ہیں، رکھ آپ سکتے ہیں، شادی آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ بچپن سے ہی کہہ دو کہ فادر اس کا میں ہوں، ہے نا، تو نسب میں گڑبڑی یہ جائز نہیں ہے۔ تو فادر اس کا اصل وہی رہے گا جس کا وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ گود لے سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک۔ عربی زبان میں ہندی میں لکھا ہوا قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہندی میں عربی زبان کو ٹرانسفر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو، عین ہے، عین کو ہندی میں کیسے لکھو گے آپ؟ ہا ہے، اس کو عربی کے ہا کو ہندی میں کیسے لکھو گے آپ؟ کیونکہ وہ آواز ہے، آواز کو لکھا نہیں جا سکتا۔ تو ہندی میں قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ عربی پڑھنا سیکھو، نہیں آتی تو سیکھو، یہی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی ہندی میں قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ عربی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ الف سے لے کے پڑھنا شروع کرے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے۔ یہ اس کے لیے اس سے بہت زیادہ ثواب میں بڑھا ہوا ہے جیسے وہ ہندی میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہندی میں نہ پڑھ کے آپ پڑھنا سیکھو، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ آپ ثواب کی نیت سے تو پڑھ رہے ہو نا، تو وہ کرو نا جو اسلام نے کہا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا یہ ضروری ہے، ہندی میں پڑھو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس 3 زبان میں لکھا ہوا قرآن شریف ہے، عربی میں، عربی زبان میں، ہندی میں ٹرانسلیٹ پورا ہندی میں۔ دیکھو، ٹرانسلیشن تو آپ کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کو عربی میں ہی پڑھنا لازمی ہے۔ احسان گیمنگ، مفتی صاحب شہناز رانا، میرے 2 سوال ہیں، پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا کل سنڈے کمنٹ باکس میں۔ میرا سوال ہے کہ اگر گھر میں چیٹیاں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں تو کیا اس کو ہٹانا گناہ ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ہٹا سکتے ہو۔ چیٹیاں ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، جو بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو ہٹاؤ، اور ہٹانے پہ بھی نہیں بھاگ رہی ہے نا تو اس کو مارو، ختم کرو اس کو۔ جیسے چوہے چوہیاں ہیں تو ان کو اگر بھگا سکتے ہو تو بھگاؤ، نہیں بھگا سکتے واپس آ جاتی ہیں تو ان کو مار دو۔ تو جن چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہم ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، پلیز اس کا جواب دے دیں، کہ اگر کسی لڑکی کی آنکھیں پتلیاں ٹیڑھی ہوں، مطلب کیا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہا تو میں جواب کیسے دوں گا؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا، پتلیاں اگر ٹیڑھی ہوں، آنکھیں پتلیاں اگر ٹیڑھی ہوں، ترچھی پیدائشی ہیں، تو کیا اس کو آپریشن کروا کر سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ پتلیاں ٹیڑھی ہوں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لڑکی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں آپریشن نہیں کروانا چاہیے، ہمارے اس مسئلے کا حل کر دیں۔ دیکھو، پتلیاں اگر ٹیڑھی ہیں تو اگر آپریشن سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ پیدائشی ہے، کیا لکھا ہے آپ نے، گناہ تو نہیں ہے۔ ہاں، آپریشن سے اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے پتلیوں والا تو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زینب پروین، میرا سوال ہے، میرا بچپن بہت خراب گزرا ہے، میں نے صرف اپنے بچپن میں مار اور گالی ہی کھائی ہیں۔ آج میری عمر 30 سال ہو چکی ہے اور الحمدللہ میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں اپنے بچپن کی تکلیف کو بھول نہیں پا رہی۔ میں پیار بہت کرتی ہوں اپنی امی سے، لیکن وہ باتیں مجھے ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں جو انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کی۔ میں کیا کروں، میرے دل سے جاتی نہیں ہیں اپنے بچپن کی بری یادیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا میں گنہگار ہوں؟ کیا اللہ مجھے نہیں بخشیں گے؟ دیکھیے، آپ کی ماں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک تکلیف ہے، ظاہر ہے وہ ایک وقت کے ساتھ ہی نکلے گی اور نہیں نکل پا رہی ہے، پھر بھی ماں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ غلط ہے۔ لیکن ماں کے جتنے احسانات بچوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، وہ غلط ان احسانات کے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ ماں کا صرف پیدا کرنا اور پیدائش، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو ماں بچے کی فکر کرتی ہے تو یہی اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ آپ کی پریشانی اس احسان کے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ یہ مت دیکھو گے، آپ نیگیٹو دیکھو گی، نیگیٹو پہلو دیکھو گی، نیگیٹو سوچو گی، نیگیٹو سمجھو گی تو آپ کو سب برا لگے گا۔ امی کا کچھ اچھا بھی ہوگا نا، اس کو سوچو، کیسے امی نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، کچھ تو اچھا امی نے کیا ہوگا نا۔ پھر بھی میں مان لیتا ہوں 1% آپ کی ماں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا، لیکن ماں کا رشتہ جوڑا ہوا ہے نا ان کا آپ سے،
تو ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس رشتے کی ہی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. لیکن چونکہ دل سے وہ باتیں نہیں نکلتی ہیں، مائنڈ سے وہ باتیں نہیں نکلتی ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں. روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میری ماں، اپنی ماں کی بخشش کے لیے، اپنی ماں کے لیے خوب دعائیں کریں اچھی. اور پھر آخر میں یہ کہیں کہ اللہ میرے دل میں جو ماں کے لیے بدگمانیاں شیطان لے کے آتا ہے، بچپن میں جو بھی کچھ میری ماں نے میرے لیے کیا، ظاہر ہے ماں ہے وہ تو غلط نہیں کر سکتی کیونکہ اپنی حکمت ہوتی ہے. دیکھو میں بچوں کو بعض دفعہ مارتا ہوں، بچے پڑھنے آتے ہیں، سبق نہیں سنا رہے ہیں، میں مارتا ہوں. غصے میں کبھی زیادہ بھی مار دیتا ہوں، پڑھانے والا استاد مار دیتے ہیں نا، ماں باپ بھی کبھی مار دیتے ہیں. تو بچے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ، میرے استاد مجھ سے نفرت کرتے ہیں. بچپن میں وہ جو مار رہے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو اسے اگنور جانے دو. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کیفیت میرے دل کی ہے اس کو ختم فرما دے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انم انصاری: مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کا پرانا سبسکرائبر ہوں. مفتی صاحب آپ فقہ کی کلاس کروائیں تو بہت اچھا ہوگا. ویسے تو آپ ویڈیوز میں بتا ہی دیتے ہیں لیکن ایک ترتیب اگر ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. انشاءاللہ ضرور. کاش کہ میرے 8-10 ڈپلیکیٹ بن سکتے یا کچھ ایسے محنتی لوگ مجھے مل سکتے تو یہ سلسلے میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کرتا. پھر آپ کو فقہ کی بھی ویڈیوز مل رہی ہوتی ہیں، تفسیر کی بھی مل رہی ہوتی ہیں، اردو کی بھی مل رہی ہوتی ہیں، عربک بھی مل رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا کروں، وہی 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹے میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے تو ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا صبح سے شام کب ہو جاتی ہے. خیر کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. فیشن ڈیزائن لیٹسٹ: کیا لڑکی طلاق دے سکتی ہے ہسبینڈ کو؟ جی، لڑکی طلاق نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اتھارٹی جو ہے وہ مرد کو دی ہے. ہاں لڑکی خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، طلاق کا جو اختیار ہے وہ آدمی کو ہی ہے. ٹھیک. ریاض مداری: حضرت ایک مسئلہ ہے، حیا کے خلاف ہے. سفر میں جس طرح مرد کے لیے طہارت کے لیے پتھر یا مٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے سفر میں پانی نہ ملنے پر پتھر یا مٹی کا استعمال کرنے کا حکم مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے. جتنے بھی احکام بیان کیے گئے نا وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مردوں کے لیے ہوں سارے احکام، بلکہ جتنی بھی فضیلت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی طہارت حاصل کرنے کی غرض سے پتھر اور مٹی کا استعمال کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. جوہی ناز: مفتی صاحب مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ طلاق بولنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی بولا گیا ہو، پر میں نے تو پڑھا ہے کہ طلاق 3 بار میں قسطوں میں دی جاتی ہے. آپ طلاق پر ایک ویڈیو بنائیے، آپ سے ریکویسٹ ہے. ایک چیز سمجھ لو آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے. طلاق کو آپ گولی کی طرح سمجھو. مذاق میں کوئی گولی مار دے، یار تجھے مذاق میں بندوق مارتا ہوں، مذاق میں تیرے ایک تھپڑ مارتا ہوں، لا یار مذاق میں تیرے ایک مکہ مارتا ہوں. تو مذاق میں مارو یا ریئل میں مارو، مکہ تو پڑے گا نا. یہی حالت طلاق کی ہے. مذاق میں بولو طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق تو مذاق میں بولو یا جیسے بولو طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب 3 قسطوں میں دی جاتی ہے، اس کو آپ سمجھو. طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے دو اور بیوی کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. ایک طلاق اگر آپ نے دی ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، یعنی وہ طلاق واپس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ بولو چلو ختم کرو یار ناراضگی، اب آئندہ یہ حرکت مت کرنا. ٹھیک، طلاق آپ نے واپس لے لی، میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق بائن دے دی، یہ ہوتا ہے پہلی طلاق کی قسم میں طلاق رجعی، دوسری قسم میں طلاق بائن. طلاق بائن ہے کہ آپ نے کہا سختی کے ساتھ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 1 طلاق دے دی یا 2 طلاق دے دی. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد یا عدت میں ہی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہو اپنی بیوی سے. ٹھیک ہے. یا آپ نے نکاح نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، تب بھی آپ طلاق بائن دینے کے بعد نکاح کر کے دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو. تیسری شکل ہے جو بہت بری ہے اور اس طرح سے طلاق دینا درست بھی نہیں ہے، حرام ہے. لیکن میں نے بولا طلاق کی جو سچویشن ہے نا وہ بالکل گولی اور بندوق اور مکے کی طرح ہے کہ لگے گا چاہے جیسے مارو آپ، کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا. ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعت، ہے نا. اور اس طرح سے ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے عورت جو ہے نا وہ نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور بغیر حلالہ شرعیہ کے پھر وہ واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اب حلالہ شرعیہ کس کو کہتے ہیں وہ میں ابھی سمجھاؤں گا.
مان لیجیے کسی نے 3 طلاق دے دی، تو اب 3 طلاق جب اس نے دے دی، چاہے وہ غصے میں دی ہوں چاہے مذاق میں دی ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ اس کی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ 1 طلاق آپ نے دی تو آپ بیوی ہے وہ ابھی آپ کی، ابھی نکاح نہیں ختم ہوا، آپ واپس اس کو رکھ سکتے ہو۔ 2 طلاق آپ نے دے دی تو 2 طلاق آپ نے دے دی تب بھی آپ اس کو بیوی بنا سکتے ہو دوبارہ نکاح کر کے۔ لیکن اگر آپ نے 3 طلاق دے دی اکٹھی ایک ساتھ، تو ایک ساتھ 3 طلاق دینا گویا کہ یہ جان سے مار دینا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد پھر کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں بچتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ یہ بڑی خطرناک صورت ہے، اسی لیے طلاق غصے میں ہو 1 بولو، بس 2 بول دو، 3 طلاق ایک ساتھ کبھی مت دو۔ 3 طلاق دینے کی وجہ سے پھر سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور 3 طلاق دینا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ غصے میں دے دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں ارے مفتی صاحب غصے میں دے دی تھی، کچھ تو رعایت ہونا چاہیے۔ تو میں بولتا ہوں غصے میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ غصے میں وہ کام نہ کرے، کیونکہ جہاں اللہ رعایت رکھتا، مان لیجیے 3 طلاق دینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، غصے میں دی تھی تو رفع دفع کرو، تو آدمی غصے میں پھر اس حد تک جاتا ہے جہاں رعایت ختم ہو جاتی ہے، جہاں سہولت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مان لیجیے آدمی کو غصہ آتا ہے تو گولی مارتا ہے، کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کو بالکل ختم کرتا ہے، رشتے ختم کر لیتا ہے۔ تو غصے میں تو آدمی کرتا ہی وہ ہے جہاں بچنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اب مان لیجیے 3 طلاق غصے میں دینے پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، 3 طلاق اگر غصے میں دے دی تو پھر 1 اور دو گے تب مانی جائے گی، تو آدمی پھر غصے میں یہ کہتا، کیونکہ غصے میں تو پھر وہ اس کو سب دشمن نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، غصے میں تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بس معاملہ ختم ہو کیسے ہی، پھر وہ کہتا کہ دیکھو 3 طلاق تو میں نے دے دی۔ اور غصے میں جب آدمی ہوتا ہے تو پھر تو وہ آر پار کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے میں اب تجھے رکھوں گا ہی نہیں، تو پھر وہ اس حد کو بھی کراس کرتا جو حد اللہ تعالیٰ رکھتے۔ تو غصے کا تو حل ہی یہ ہے کہ آدمی غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھے۔ غصے کا حل یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق دے دی، غصے میں دی تھی، چلو کوئی بات نہیں ختم کرو، کیونکہ کوئی بھی رعایت اگر کوئی بھی حد بنائی جاتی طلاق دینے کی تو غصے میں تو آدمی ہر حد کو کلیئر کرتا ہے، ہر حد کو توڑ دیتا ہے۔ تو غصے کا حل تو یہی ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھو، ٹھیک ہے۔ تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ سارا مسئلہ تھا طلاق کا۔ اچھا، حلال شرعیہ کے بارے میں تو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، کسی نے 3 طلاق عورت کو دے دی تو اب جو ہے عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب عورت عدت کرے، اور عدت کرنے کے بعد جہاں چاہے وہاں نکاح کرے۔ وہاں بھی اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اپنے دونوں میاں بیوی اچھے سے رہ رہے ہیں۔ اب مان لیجیے بائی چانس اس کا دوسرا شوہر بھی اس کو ڈیورس دے دے، تو اب یہ عدت کرنے کے بعد پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ہے حلال شرعیہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل تو یہ تھا کہ جب ڈیورس ہو گئی، اچھا شریعت نے نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کو ڈیورس دے تو عورت کے 10 ہاتھ تھامنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کے بگاڑ کو ہم نے اپنے بگاڑ کو یہ بنا لیا ہے کہ یار شریعت بہت مشکل ہے۔ شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت تو آسان ہے۔ پہلے آدمی طلاق دینے میں ڈرتا تھا، سوچتا تھا 10 بار کہ میری بیوی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب عورت کو سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی تو میرا ہاتھ کون تھامے گا؟ تو نکاح مشکل ہو گیا نا، اس لیے پھر یہ ساری دقتیں سامنے آتی ہیں۔ چلیے، اچھا، ایم ڈی اجمیل ٹیک، مفتی صاحب آپ کا سنڈے ایپیسوڈ دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، پلیز میرے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جماعت میں امام فاتحہ سورت اسٹارٹ کر دیں تو کیا ثنا پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اگر امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیں تو آپ ثنا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر امام صاحب ابھی خاموش ہے تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال پوچھتے ہیں جی کے شارٹ، میں بھٹنڈا پنجاب سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری بیوی اپنے مائکے میں میرے گھر کی ہر بات ظاہر کر دیتی ہے، بار بار روکنے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے۔ اس مسئلے پر میری رہنمائی کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے میرے بھائی۔ بیوی کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، بیوی کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ لطیفہ سنا ہے نا آپ نے کہ ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کی بیوی جو ہے نا ان کو مانتی نہیں تھی کہ تم بڑے اللہ والے ہو، ساری دنیا مانتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں اپنی کرامت اپنی بیوی کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا اڑتے ہوئے آئے، ایک ڈنڈے پر اڑتے ہوئے، اپنے گھر سے 2-3 راؤنڈ انہوں نے لیے۔ تو جب وہ گھر آئے تو ان کی بیوی کہنے لگی دیکھا آج بہت بڑے اللہ والوں کو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہماری گھر سے چھت پہ سے بھی نکل کر گئے۔ تو بزرگ نے کہا اچھا تو تم ان کو اللہ والا مانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ تو انہوں نے کہا پاگل، میں ہی تو ہوں وہ اللہ والا، تجھے میں بولتا تھا کہ دیکھ مجھے مان لے، اللہ سے میرا تعلق بہت مضبوط ہے، مانتی نہیں تھی۔ تو کہنے لگی اچھا، تبھی میں سوچوں کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے تم، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے تم۔ تو عورتوں کا کام ہی یہی ہے بھائی، حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل کرو۔ بیوی اپنے مائکے میں میرے گھر کی ہر بات ظاہر کر دیتی ہے، تو جو بات آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی اپنے گھر پہ اپنے مائکے میں ظاہر نہ کرے،
تو وہ باتیں آپ اوپنلی اپنے گھر پہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرو. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنی بیوی کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ اور جو چیزیں بھی آپ یہ چاہتے ہو کہ بیوی کو پتہ چلیں گی تو وہ اپنے مائکے میں ظاہر کر دے گی اور آپ یہ نہیں چاہتے، تو ان باتوں کو سیکریٹ رکھنے کی کوشش کرو، ٹھیک؟ بولو گے نہیں مانے گی وہ. جس کی عادت یہ ہوتی ہے نا وہ نہیں سمجھے گا. اب کسی کی بیوی کی عادت ہے کہ اپنے گھر پہ فوراً ادھر پتہ چلا ادھر بتا دیا. حالانکہ عورتوں کو اپنی سسرال کی باتوں کو سسرال تک رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کی باتوں کو اپنے تک رکھنا چاہیے. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کے سسرال میں کچھ بات ہو رہی ہے فٹاک سے ابھی ہوئی 1 گھنٹے بعد ہاں امی جان ہیلو دیکھو ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا. یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو سمجھنا چاہیے، اس سے آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. چلیے، ناصر اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے، میں بھی دلی میں رہتی ہوں، میں آپ سے بہت علم سیکھی ہوں. میرا ایک سوال ہے، میرا پہلا بچہ 7 مہینے بچہ پیٹ میں ہی مر گیا تھا، اس کا نام میں نے نہیں رکھا، تو کیا رکھنا ضروری ہے؟ نہیں رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. وسیم مفتی صاحب اور ایڈمن صاحب، دراصل مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میری اہلیہ کو سانس لینے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ فرض نماز میں پہلی 1 رکعت کھڑی ہو کر پڑھتی ہیں اور باقی 2 3 4 بیٹھ کر پڑھتی ہیں، تو کیا ایسا پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ یا پھر اگر وہ فرسٹ رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہیں تو ساری رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی پڑیں گی؟ پہلی رکعت انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھی، اب کھڑے ہو کر نہیں پڑھا جا رہا، تو جتنی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں، اور جب بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سمرین انصاری مفتی صاحب میں ہمیشہ پورے پردے میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ دیر تک نقاب نہیں لگایا جاتا، سانس لینے میں دقت سی ہوتی ہے، تو میں بنا نقاب لگا کر باہر جا سکتی ہوں؟ پلیز بتائیے. سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو عادت ہو جائے گی، تھوڑا آپ لگاؤ گی تو عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سانس لینے میں دقت ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آخرت کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا جو لوگ فیشن کے دیوانے ہوتے ہیں تو وہ کیا کیا پہن کے نکلتے ہیں، فیشن ہے فیشن ہے نا؟ تو فیشن کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے. بعض دفعہ ایسی ڈریسز لوگ فیشن میں پہن لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ ہی نہیں پاتے، تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں، کھڑے رہتے ہیں. تو آدمی فیشن کے لیے کتنا کچھ برداشت کر رہا ہے، آپ دین کے لیے صرف اتنی سی دقت نہیں برداشت کر پا رہی ہو کہ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ہلکا نقاب لگا لو. دیکھو ابھی ماسک اللہ نے لگوا دیے سب کو، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ماسک لگا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ماسک سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے 10% بھی نقاب میں نہیں ہوتی ہے. ماسک سے جتنی تکلیف ہوتی ہے وہی آکسیجن نکال رہے ہیں، وہی لے رہے ہیں. دیکھو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں ماسک لگوا دیا، تو ماسک سے تو آسانی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ہمیں ایسی اللہ بیماری دے دے کہ ماسک ہی لگا کے رکھنا پڑے. دیکھو ابھی پوری دنیا ماسک لگا کے گھوم رہی تھی، تو نقاب میں اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی ماسک میں ہے. تو لگاؤ نقاب، ایسا نہیں ہے، کچھ دن بعد عادت ہو جائے گی، اتنا ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے؟ نقاب لگاؤ. اچھا مفتی صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں، اب ہے سپر ولاگس، کیا چاند پر جانا کیسا ہے، وہاں پر ریسرچ کرنا کیسا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، بتائیں. سنڈے کمنٹ باکس میں پک کریں اس کو. جائیے آپ، چاند پر کون منع کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی اور علم سکھانے کی ترغیب دی ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. اور جتنا سائنس آگے بڑھے گی، میں تو کہتا ہوں اس بات کو کہ جتنا سائنس آگے بڑھے گی اتنا اسلام کی تعلیمات نکھر کر لوگوں کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو 1400 سال پہلے بیان کیا، ہزاروں سال پہلے بیان کیا. جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پہنچوائیں. پیغمبروں کے ذریعے یہ تعلیم انسانوں کو دلوائی کہ دیکھو اللہ قدرت والا ہے نا. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں یہ ہوگا، اتنی خطرناک دوزخ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے نا. اب دیکھو جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، چاند کے بارے میں پتہ چلا کہ چاند دنیا سے اتنی دوری پر ہے، سورج اتنی دوری پر ہے، چاند اتنا بڑا ہے، یہاں جو وزن ہے 60 کلو کا وہاں ہو جاتا ہے 10 کلو کا. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے وہ سوال کا جواب میں پورا نہیں دے سکا اور نماز کے لیے مجھے جانا پڑا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ چاند پر جانا کیسا ہے. بھائی چاند پر جاؤ آپ، اللہ تعالیٰ نے کی جو یہ مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کرو. جب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی غور و فکر کرتا ہے نا تو اسلام کی تعلیمات نکھر کر اس کے سامنے آتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے نا وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. تو سائنس کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے سے، اس کو سیکھنے سے
اور سائنس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے بہت کلیئر ہو جاتے ہیں، اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اتنی بڑی خوبصورت اور اتنی بڑی کائنات کوئی بنگ بینگ دھماکے سے تو وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اب دیکھو یہاں سے چاند کتنی دور ہے، تو اتنی بڑی کائنات اتنے بہترین طریقے سے ہر چیز ایک دم سیٹ ہے، کوئی بنانے والا تو ہے اس کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بنانے والا نہ ہو اور یہ وجود میں آ گئی ہو۔ تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے ایپیسوڈ کے، جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے۔ کچھ سوالات رہ گئے ہیں لیکن کیا کروں، اب مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور یہ سنڈے ایپیسوڈ ملتے ملتے آپ لوگوں کو عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ تو دعاؤں کی گزارش ہے، اپنا سوال آپ اس ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں، سب کو دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔